اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین محترم، درس عقائد اسلامی میں بحث امامت میں گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی ہم چاہیں گے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قرآن سے ثابت کریں۔ چونکہ گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خدا نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا ولی نمائندہ انتخاب کیا ہے، نبی نے اعلان کیا ہے۔ تو امامت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو ہے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے واضح بیان ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے، جو قرآن کے معنی جانتے ہیں، قرآن کے تفسیر کو جانتے ہیں، تو وہ ماننے کے ضرور کہ قرآن میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت جو ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے واضح ہے۔ لیکن مختصراً آپ اذان کی بارگاہ میں اشارتاً بیان کرتے جائیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ امامت و ولایت کے لیے شرط ہے کہ معصوم ہونا، اس سے ہر قسم کے رجس جو ہے دور ہو، پلیدی دور ہو، اس سے وہ پاک ہو، معصوم ہو۔ تو ناظرین محترم، جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں اپنے گھر میں، تو اس وقت ایک ماجرا چل رہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کے نیچے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین آتے ہیں، وہاں اس چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ میری یہی جو ہے اہل بیت النبوت ہے، یہ میرے خاص و خاص ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام اپنے خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس وقت آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، یعنی خدا کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی شامل ہے، جس سے ہر قسم کے رجس کو دور کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، جس سے رجس دور کیا گیا ہے تو یعنی وہ پاک ہوگا، جو پاک ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے خدا اسے امام بناتا ہے۔ تو امامت کی جو شرط تھی معصوم ہونا، تو امیر المومنین کی امامت و عصمت جو ہے قرآن میں پہلی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں واضح ہے۔ اسی طرح آیہ انذار جو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے قرابت داروں کو پیغام دین دو۔ اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے
یہ اہتمام کیا ہے اسلام کی پہلی مجلس جس میں خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے نبی اپنے قرابت داروں کو پیغام پہنچا دیے، ان کو ڈراؤ. تو امیر المومنین کی سرپرستی میں وہ ایک محفل منعقد ہوتی ہے جس میں جو پیغمبر اسلام کے خاندان کے جو تھے افراد وہ آتے ہیں. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کون ہے آپ میں سے جو میرا مددگار بنے، میرا ناصر بنے، میرا حامی بنے؟ تو کوئی نہیں اٹھتا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات. تو اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علی میرا جانشین ہے، علی میرا خاص ہے، میرا وسیع ہے. تو اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا ایسا تعارف کرایا جو سے معلوم ہوتا ہے علی کی امامت و ولایت قرآن اور اہل نبی کی زبانی ثابت ہے. اسی طرح جو ہے آئے مودت میں امیر المومنین شامل ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی قرابت داروں میں امیر المومنین ہیں تو ان سے مودت کرنا علی کو شامل کیا گیا ہے. تو جس علی کی مودت واجب قرار دی گئی ہے قرآن میں تو وہ علی کی عظمت جو ہوگی دوسرے صحابہ سے افضل ہے. اسی طرح آئے اول الامر میں اطاعت کے حکم کہا گیا، یہ واضح صریح آیت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی. تو ناظرین محترم جب خدا یہ حکم کلی دے رہا ہے کہ اطاعت کرو مجھ اللہ کی، میرے رسول کی اور صاحبان امر کی، تمام شیعہ سنی جو بھی مفسر ہیں انہوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اول الامر سے مراد علی و اولاد علی کی ذات ہے. تو یہاں اس آیت میں بھی علی کی امامت جو ہے قرآن میں ثابت ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت جو صریحاً ولایت علی بن ابی طالب پر دلالت کرتی ہے. جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی جانب سے جبرائیل امین کے ذریعے پاک محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اور اس قرآن میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، یہ قرآن لا ریب ہے، یہ قرآن جو خدا کی جانب سے ہے، اس قرآن میں کسی قسم کا شک شبہ جھوٹ نہیں ہے. تو ناظرین محترم اس قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کو صریحاً بیان کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے جس کی امامت و ولایت کا تذکرہ قرآن میں ہے. تو جو مسلمان قرآن کو مانتے ہیں تو وہ علی کی ولایت کو بھی مانیں گے. ارے جو قرآن کو نہیں مانیں گے تو وہ واقع علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے، ان کو کوئی معیار نہیں. وہ جو کافر مشرک ہوتے ہیں وہ تو اسلام کی کسی رکن کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ تو جو مسلمان قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی باتوں کو بھی مانیں گے، قرآن پر ایمان بھی لے آئیں گے. قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں یہ حکم ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مسلمانوں اس آیت کریمہ میں علی کی ولایت کو صریحاً بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ بالتحقیق ولی تمہارا خدا ہے. بے شک خدا کی ولایت تو مطلقہ ہے، خدا کی ولایت سرپرستی ہر کسی پر ہے. خدا تو ہمارا مولا ہے، سردار ہے، آقا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، اس میں کسی قسم کا اعتراض شک نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ورسول، خدا کا رسول جو ہے وہ بھی ولی ہے. تو ناظرین محترم خدا کا رسول جو ہے وہ بھی ولی ہے. اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ولی ہے. تو ناظرین محترم یہ ماجرا جب اس وقت پیش ہوئی کہ جو ہے ایک سائل آتا ہے مسجد میں، صدا بلند کرتا ہے کوئی جو مجھ کی میری مدد کرے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میری مدد کرے. کوئی نہیں مدد کرتا سوائے علی کے. علی ابن ابی طالب حالت نماز میں رکوع میں ہوتے ہیں اور اپنی انگوٹھی جو ہوتی ہے اس کے پاس وہ سائل کو، اس فقیر کو مولا دیتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوتی ہے تو پیغمبر اسلام اس وقت اس مسجد میں نہیں ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام جب آتے ہیں کہتے ہیں کیا کوئی ماجرا پیش ہوئی؟ تو اس وقت کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا
اور وہ صدا بلند کر رہا تھا. وہ جب واپس جا رہا تھا اس فقیر کے یہ لفظ سے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی واپس جا رہا ہوں, کوئی مجھے دے نہیں رہا ہے. تو اس وقت علی بن ابی طالب جو نماز پڑھ رہے تھے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے حالت رکوع میں تھے اور اپنی انگوٹھی جو ہے اس فقیر کو سائل کو دے دی تھی. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, نعرہ لگایا اور کہا کہ مبارک ہو, تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا سرپرست اللہ ہے, اور تمہارا ولی میں رسول ہوں, اور تمہارا ولی علی ابن ابی طالب ہے. ارے مسلمانوں, جس کا ایمان خدا پر ہے, جس کا ایمان نبی پر ہے, جس کا ایمان جبرائیل پر ہے, جس کا ایمان قرآن پر ہے, تو اس کا ایمان علی پر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ علی کو ولی خدا نے بنایا ہے, نبی نے اعلان کر کے بتایا ہے. علی کی ولایت قرآن میں ہے. اچھا, لفظ یہ آیت مسلم ہے. شیعہ سنی تمام مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت علی کے سوا کسی اور کے شان میں نازل نہیں ہوئی, صرف علی بن ابی طالب کے شان میں ہی آیت نازل ہوئی. یہ متواتر حدیث ہے, اور جو ہے تمام شیعہ سنی سب مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا شان نزول جو اس وقت مسجد میں ہوتا ہے علی بن ابی طالب کے شان میں. لفظ انما پر غور کیجیے. انما صرف اور صرف کی معنی کلمہ حصر کی معنی دیتا ہے. اور ولی, اچھا ولی پر یہ ایک اعتراض ہے مسلمانوں کا. ولی بے معنی بعض کہتے ہیں دوست. اچھا, تو ولی کی معنی اگر دوست لیتے ہیں تو وہ جو ہے اس وقت اس کی تھوڑی بررسی کرتے ہیں. اس وقت زمانے میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی ولی ہے. تو کیا پیغمبر اسلام اپنی دوستی کا اعلان کر رہے تھے کہ میں جس کا دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے؟ ناظرین محترم, دوست سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے, سرپرست ہوتا ہے, وہ آقا ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے, مولا ہوتا ہے, کہ جس کا میں رسول سرپرست ہوں, اب میرے بعد یہ علی اس کا سرپرست ہے. تو کیا ہو گیا کہ جس کا ایمان رسول کی سرپرستی پر ہے تو وہ علی کو اپنا سرپرست, اپنا آقا, اپنا مولا, اپنا رہبر مانیں گے. اچھا, قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں قرآن کہتا ہے کہ نبی جو ہے افضل ہے مومنین کے نفوس میں سے, مومنین میں سے افضل ترین کیا ہے, نبی ہے. تو کیا نبی کیا یہاں جو دوستی کی معنی میں استعمال ہوتی ہے اولا بے معنی مولا؟ نہیں, بے معنی سرپرستی کی معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو ناظرین محترم, تو جس طرح خدا ہمارا سرپرست ہے اس طرح نبی ہمارا سرپرست ہے. جس طرح نبی ہمارا سرپرست ہے اسی طرح علی بن ابی طالب بھی ہمارا سرپرست ہے. حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو خدا کو تو اپنا سرپرست مانتے ہیں, نبی کو اپنا سرپرست مانتے ہیں, لیکن علی کو اپنا سرپرست نہیں مانتے, کیونکہ علی کو سرپرست, علی کو مولا, علی کو رہبر خدا نے بنایا ہے, نبی نے اعلان کر کے بتایا ہے. اور اس زمانے میں ولی جو ہے دوست کی معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا, ولی بے معنی سرپرست کی معنی میں استعمال ہوتا تھا. آج بھی شرعی فقہ میں جو ہے شرعی اصطلاحات میں یہ ولی جو ہوتا ہے استعمال وہ سرپرست کی معنی میں استعمال ہوتا ہے, سردار کی معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ یہ آپ کا پیشوا ہے, آپ کا رہبر ہے, آپ کو ہدایت کرنے والا. تو امید کرتے ہیں آج کا درس آپ کو ضرور پسند آئے گا, اور ہم کوشش کریں ان دروس کو سنیں, سمجھیں, عقائد کو مضبوط کریں, اور تمام مومنین تک بھی ان دروس کو شیئر کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.